السلام علیکم ٹارس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جناب۔ آپ نے اپنے بارے میں بہت سے پروگرام سنے، آج 7 نمبر کے اوپر بات کریں گے۔ 7 سے مراد یہ کہ وہ تمام لوگ جن کی تاریخ پیدائش 7 بنتی ہے، یعنی 7 مئی، 16 مئی، اسی طرح 25 اپریل، کیونکہ ٹارس وہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو یہ سارے لوگ جو ہیں نمبر 7 کے انفلوئنس میں آتے ہیں۔ نمبر 7 وینس آپ کا اپنا نمبر ہے، 7 نمبر نیپچون سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اچھا، یہاں میں یہ بتاؤں کہ یہ نمبر ٹورسیرین کے لیے ذرا سا ٹف، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ ڈیفیکلٹ اس سینس میں ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت عام ٹورسیرین کی نسبت ذرا ڈیفیکلٹ ہوتی ہے۔ آپ کی ذہنی کیفیت بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہے۔ اچھی محفل میں بیٹھتے ہیں تو بہترین زبردست قسم کے ہوتے ہیں، انفلوئنس آپ کے اوپر زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تھاٹ پروسیس آپ کا اگر ریورس ہو جاتا ہے، نیگیٹو ہوتا ہے، تو بہت زیادہ نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ چیزوں کے بارے میں پازیٹیو سائن یہ ہوتی ہے کہ کرٹیکل انالیسس زبردست قسم کے ہوتے ہیں، انویسٹیگیٹو قسم کی پرسنالٹی ہوتی ہے، انٹیوشن آپ کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انٹیوشن کیونکہ یہ مون کا نیگیٹو نمبر بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نیپچون کا بھی نمبر ہے۔ نیپچون وینس جب یہ ساتھ ملتے ہیں تو یہ بیسیکلی آپ تصور کیجئے گا کہ ایک ایسا لمبا ترنگا جوان آدمی ہے، لیکن اندر سے ایک بڑا کمزور سا بھی آدمی ہوتا ہے، سافٹ آدمی ہوتا ہے، کمزور آدمی ہوتا ہے، ویک آدمی ہوتا ہے۔ ذہن میں بہت سے شکوک و شبہات ہوتے ہیں، انسرٹینٹی ہوتی ہے، لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ میں نہیں ہیں تو یو آر بلیسڈ۔ آپ نمبر 7 کے پازیٹیو لوگوں میں سے ہیں، جہاں آپ کو وینس بہترین طریقے سے ایٹ دی ٹائم آف برتھ میسر ہوا ہے۔ یہ میں آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ نمبر 7 کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں، یہ ایمبیشیس ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، نہیں ہوتے تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ پاس سے گزرنے والے کو یار مجھے پانی تو پلا دو، مجھے پیاس میں بیٹھے ہیں لیکن اٹھیں گے نہیں۔ تو اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو کیجیے گا، کام کیجیے گا۔ آپ زندگی کی ان تمام فیلڈ میں کامیاب ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے ذہن کا استعمال ہوتا ہے، جہاں آپ کی سکس سینس استعمال ہوتی ہے، جہاں آپ انوینٹرز، ایجادات کرنے والے لوگ، نئی نئی تخلیقات کرنے والے لوگ، کسی بھی فیلڈ میں، میڈیکل پروفیشن میں تو زبردست قسم کے ہوں گے، سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، تو آپ اپنے کلائنٹس کی ذہن کی ان خانوں کو، ان چیزوں کو بھی چھو لیں گے، گفتگو کریں گے، آپ کا انٹیوشن آپ کو انفارم کرے گا جو پیشنٹ بھی آپ سے ڈسکس نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے آپ کو ڈائیگنوز کرنا بڑا آسان ہوگا۔ اسی طرح ریسیپیز میں کوکنگ وینس کا ہے تو آپ نئی نئی ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد نئے نئے ٹیسٹ ڈیولپ کریں گے۔ رنگوں میں آرٹسٹ ہیں تو آپ کی آرٹسٹک اپروچ بڑی ڈیفرنٹ ہوگی، ان یوزول قسم کی ہوگی۔ فار ایگزامپل ایک ڈیفرنٹ طرح کا پیٹرن ہے۔ پیٹرن میں یہ ہے کہ ایک باغ میں 4 لوگ کھڑے ہیں، چاروں کو برش دے دیا جاتا ہے، وہ پھول برش پینٹ کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ زمین سے اٹھ کے صرف آسمان پہ چلے جائیں اور آپ کی پینٹنگ میں صرف بادلوں کے ڈیفرنٹ طرح کے رنگ ہوں گے۔ ان رنگوں کو جب آپ کریں گے تو آپ کے اپنے ذہن میں ایک خاص قسم کی کیفیت ہوگی۔ یا پورے باغ میں بہترین رونق ہے، لیکن آپ کی نظر جا کے اس درخت پہ چلے گی جس پہ بجلی گر چکی ہے، جس کی شاخیں جل چکی ہیں، جس کا تنا تو قائم ہے لیکن پتے نہیں ہیں، وہ آپ کو اٹریکٹ کرے گا۔ یہ ایک ان یوزول قسم کی اپروچ ہے جو بہت سے معاملات میں بڑی کامیاب ہوتی ہے۔ ایسے لوگ انویسٹیگیٹو معاملات میں، چیزوں میں، اکاؤنٹس میں، ایز این آڈیٹر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بڑی زبردست ہے، کیونکہ آپ کی ڈائمینشن بڑی فرق ہوتی ہے۔ عام لوگوں سے ہٹ کے آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں اپنی رائے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آپ ڈیفرنٹ طرح کی ایڈوائز بھی دے سکتے ہیں، ان کو بہترین طریقے سے سمجھا بھی سکتے ہیں کہ زندگی ہے کیا۔ فائنینشیل میٹر میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ انویسٹمنٹ میں، آپ کی انویسٹمنٹ کی اپروچ بھی بڑی ڈیفرنٹ قسم کی ہوگی۔ اسٹاک ایکسچینج میں کچھ اور طرح آپ کام کریں گے، جسے کہتے ہیں کہ کموڈیٹی ٹریڈ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کی ان یوزول قسم کی پروڈکٹ ہوں گی جن کے اوپر آپ انویسٹ کرنا پسند کریں گے۔ اسی طرح بزنس میں بھی جائیں گے تو آپ کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپ کے بزنس اپروچ کریں گے، جہاں چیلنجنگ جاب ہوگا، جہاں آپ کو اپنے ذہن کہتے ہیں نا تھا گہرائیوں سے چیزیں سوچ کے لانی پڑیں گی۔ اسی لیے آپ لوگوں کے اندر ایک یونیکنیس ہوتی ہے، ایک انفرادیت ہوتی ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ اس کی ہونے کی وجہ سے آپ کی اپنی فیلڈ میں آپ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ بظاہر یہ ساری گفتگو سنیں گے تو آپ کو بڑی نیگیٹو لگے گی، فرق ہے ایسا، لیکن نہیں۔ بہت سے لوگ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ایک چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک آدمی ڈیفرنٹ جو کر رہا ہوتا ہے وہ شاید وقت کی
ضرورت اس کو زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح کریٹیوٹی میں کوئی چیز تخلیق کرنے میں، آرٹس میں، لٹریچر میں، آئی ٹی میں، سب کچھ ایپلیکیشن ڈیولپ کرنا کمال کا کام ہوگا آپ کا. آپ اپنے کلائنٹ کو جب بات کریں گے تو آپ ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو بالکل 180 ڈگری پہ کنونس کر کے کچھ لیں گے. آپ آرکیٹیکٹ ہیں، کوئی ڈیزائننگ کے لیے آیا، اس کے ذہن میں ایک ہے، آپ خاموشی سے سنیں گے لیکن اسے بالکل ڈیفرنٹ چیز دے کے بھیجیں گے جس پہ وہ کنونس بھی ہوگا. کیونکہ آپ سوچتے ہیں، کرتے ہیں، آپ کے اندر کنوکشن اور کنونسنگ پاورس بہت زیادہ ہوتی ہیں. میں یہ کہوں گا دوستوں کہ ایک بڑا بلیسڈ قسم کا سائن ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کرو، آپ کون ہیں، یہ سب سے اہم چیز ہے. اگر آپ کے پاسٹ میں کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو ہنچ کر رہی ہیں، جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا کریئر میں، آپ کے تعلقات میں، آپ کے ریلیشن شپ میں، آپ کی میرٹل لائف میں، آپ کے بچوں کے ساتھ تعلقات میٹر کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنی سائیکی کو خود سمجھنے کی کوشش کرو کہ اگر میں یہ بیہیویئر یہاں ایسا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، بیک آف دی مائنڈ میرے کیا ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے میں کبھی کبھی روڈ بھی ہو جاتا ہوں، رف بھی ہو جاتا ہوں، کبھی بالکل خاموش ہو جاتا ہوں اور بات ہی نہیں کرتا. بیلنس کرنا. تو آپ کے سائن میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ بیلنس کرنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کو کسی بھی جگہ نئی چیزوں میں جب جائیں گے، انٹرویو لے کے جائیں گے تو ٹو دی پوائنٹ، فوکسڈ، کیلکولیٹڈ موو ہونی چاہیے. اسی طرح آپ اگر دوستوں میں بیٹھے ہیں، کوئی محفل، کوئی بات چیز ہے، تو آپ کو سب سے پہلے فرسٹ 5 to 7-8 منٹ آپ کو خاموش رہ کے صرف آبزرو کرنا ہے اور سننا ہے. سننے کے بعد جب آپ گفتگو کریں گے تو پھر آپ اپنا سکہ جما سکیں گے. فائنینشیل میٹر میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو احتیاط کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. اسپیکولیشن جہاں پہ اندازوں کے ساتھ فورکاسٹ کرنی ہوتی ہے، وہ چیزیں یوزلی بہت سوٹ نہیں کرتی ہیں آپ کو. لیکن اگر آپ کریں تو آپ کو بیک اینڈ کے اوپر اس کا پوری انفارمیشن اور ڈیٹا آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کی ہیلتھ 2 امپارٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کا سر، دوسری آپ کی نروس. یہ 2 چیزیں آپ کو افیکٹ کرتی ہیں. ان دونوں چیزوں سے ریلیٹڈ آپ نے بہت زیادہ اپنا آپ کو خیال رکھنا ہے. واٹر انٹیک زیادہ کرنا ہے، ایکسرسائز زیادہ کرنی ہے، آپ نے آکسیجن انٹیک زیادہ رکھنا ہے، بلڈ سرکولیشن آپ کے سر میں، برین میں زیادہ ہونا چاہیے. اور خدا نخواستہ اگر آئی سائٹ کا کوئی پرابلم آ رہا ہے، اسی طرح سر میں، گردن میں درد ہے، مائیگرین انڈیکیشن ہے، تو آپ نے میڈیکل کنڈیشنز ڈاکٹر سے ڈسکس کرنی ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے. اسٹامک سے ریلیٹڈ نیگیٹو جب یہ ہوتا ہے تو کھانے پینے میں آپ کو ذرا سا احتیاط کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کے اندر لیکٹوز اور اسی طرح بہت سی چیزوں کی الرجی کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے، اور وہ انڈیکیشن آپ کو پرابلم کر سکتی ہے. آف اینڈ آن آپ کا معدہ آپ کو ڈیفیکلٹیز میں لے جا سکتا ہے. تو یہ دوستوں ساری چیزیں جس کے ذریعے اگر آپ تھوڑا تھوڑا کام کریں گے تو اگر آپ ان ساری چیزوں میں سے کوئی پرابلم آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے اندر کیپیسٹی ہے ان چیزوں کو ریزالو کرنے کی. اسی طرح آپ یہ دیکھیے گا کہ جن آپ کے اس سائنس سے ریلیٹڈ لوگوں کی اگر جو آپ ڈیٹا دیکھیں گے جو اس پروگرام کے ساتھ منسلک ہے تو ان کے ساتھ ریلیٹ کیجیے گا، اور ریلیٹ کرنے کے بعد اس کے ذریعے اپنی زندگی کو امپروو کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ دوستوں چھوٹا سا ایک گائیڈنس ہے جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور پلیز چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں. خدا